السلام علیکم all of you. How are you all? I hope you all are fine. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے. اس طرح کے حالات ہیں، ان حالات میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اوائڈ کریں جو ہم نارمل لائف میں زندگی گزار رہے تھے، تھوڑی سی اپنے ان ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کریں. تھوڑا سا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے پورے گھر کے لیے نقصان کا یا پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. تو بہرحال اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. As you know, this is me Mohammad Waqas. I'm a teacher, English teacher, and we have started our English book, class 9th, the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him, the page number 2, and we have done the paragraph number 1. The last line of this paragraph is that this event is known in history as the Hijrah. We have done it before in last class. Now let's jump to the next paragraph. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں تو ہم انگلش میں کلاس 9 کی بک کو اسٹارٹ کر چکے تھے. پہلا چیپٹر دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیج نمبر 2 شروع کر چکے تھے، اور پیراگراف پہلا ہم ختم کر چکے تھے. دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. ان مدینہ دا پروفٹ پیس بی اپون ہم فاؤنڈیڈ این اسلامک سوسائٹی. مدینہ کے اندر آپ علیہ السلام نے اسلامی نظام، اسلامی سوسائٹی کی بنیاد رکھی. بیسڈ آن 3 پرنسپلز دیٹ آل پاور بلانگس ٹو گاڈ محمد پیس بی اپون ہم ان ہز پروفٹ اینڈ آل مسلم آر بردر ٹو ون انادر. یعنی کہ آپ نے مدینہ کے اندر اسلامی نظام قائم کی بنیاد جو رکھی، اس میں 3 آپ کے اہم اصول تھے. ان میں پہلا اصول جو تھا وہ یہ تھا کہ تمام طاقتیں، تمام قوتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. یعنی کہ آپ علیہ السلام نے یہ حکم فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا کرے، جس کو دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس شخص کی یعنی جس کو دی جائیں وہ ان کی مصلحتیں، اللہ تبارک کی مصلحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن تمام تعریفیں، تمام طاقتیں، تمام قوتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر، اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول و نبی ہیں. اور تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. 3 پرنسپل. He raised women from the status of a chattel to complete legal equality with men. یعنی کہ آپ نے اس بات کو بھی مد نظر رکھا اور اس کو تھوڑا سا اس معاملے کو اٹھایا کہ عورتوں کا بھی اپنا ایک اسٹیٹس یعنی کہ اپنا ایک رتبہ ہے، اور وہ بھی مردوں کے ساتھ قانونی حیثیت یا قانونی برابری رکھتی ہیں. قانونی برابری کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بھی حقوق ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلب زمانہ جاہلیت کی بات کریں، جب آپ علیہ السلام نے تعلیم عام کرنا شروع نہیں کی تھی، آپ علیہ السلام کو اجازت نہیں دی، تو اس وقت عورتوں کو کوئی کسی قسم کی امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو. ٹھیک ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہو کہ آپ علیہ السلام کے دور مبارک سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے آ کر آپ علیہ السلام نے عورت یعنی عورتوں کی بھی ایک خاص حقوق رکھے. انہی حقوق سے کے لیے آپ علیہ السلام نے وومنس کو یعنی عورتوں کے لیے مردوں کے برابر یعنی کہ لیگل یعنی کہ قانونی طور پر حقوق برابر کی، یعنی کہ حقوق دیے. ایسا چیٹل کے میننگ ہوتے ہیں اساسہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی نارملی بات کی جائے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کوئی گھر ہے، والد صاحب ہیں، تو والد صاحب کے جو گھر ہوتا ہے، جب گھر مطلب اس کی جو اولاد ہوتی ہے ان کو اس کی وہ تمام چیزیں ملتی ہیں. تو پہلے کیا ہوا کرتا تھا، جو والد وغیرہ کی جو چیزیں ہوا کرتی تھی اس پر صرف بیٹے وغیرہ یا گھر والے جو تھے وہ حق رکھتے تھے، عورتوں کو اس میں کوئی حق نہیں دیا کرتے. لیکن آپ علیہ السلام نے اس میں بھی ان سب کو حق دیے. اور اگر آج ہم بات کریں
تو شریعت کے مطابق عورتوں کے بھی اپنے ایک حقوق ہیں. اگر باپ کی جائیداد ہے تو اس جائیداد کا حصہ جو ہے عورتوں کے لیے بھی یعنی بیٹیوں کے لیے بھی کچھ خاص مخصوص کیا گیا ہے جو کہ دیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. He made people to live with faith. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک ایمان پر زندہ رہنے یعنی کہ آگے زندگی گزارنے کا کہا. Sincerity and honest dealing. یعنی کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مخلص رہو اور اپنی جو کاروبار ہے جو ڈیلنگس ہیں انہیں ایمانداری سے کرو, یعنی کہ اس میں کوئی ملاوٹ یا کوئی اس طرح کی باتیں نہیں شامل ہونا چاہیے, جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری میڈ یونیورسل ہیومن بردرہڈ اے فیکٹ اینڈ پرنسپل آف کامن لا. یعنی کہ دنیا میں یعنی کہ اس وقت پہلی بار تاریخ میں جو لوگوں کے رتبے تھے وہ انہیں دیے گئے, یعنی کہ بھائی چارہ جو تھا وہ عام کیا گیا اور باقاعدہ اس کا ایک قانون کے طور پر پیش کیا گیا. His support and guide in all that work was the Quran. یعنی آپ علیہ السلام نے جو بھی معاملات جو بھی رہنمائی حاصل کی وہ قرآن مجید سے حاصل کی, یعنی کہ آپ جو بھی کام کرتے چلے گئے وہ قرآن مجید یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے چلے گئے. جیسے کہ چلیں سے آگے چلتے ہیں. ان دی 10th year of ہجرہ ہجرت کے 10 سال کے بعد the prophet together with his followers went to perform Hajj at مکہ. یعنی کہ 10 سال کے بعد ہجرت 10 سال کے بعد آپ علیہ السلام اپنے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ حج ادا کرنے کے ارادے سے مکے کی طرف روانہ یعنی مکے گئے. آن دس ہسٹرک اوکیشن, اس تاریخی تہوار سے کہہ سکتے ہیں اوکیشن پر, he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. یعنی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے جو بہت بڑی صحابہ کرام کی مسلمانوں کی گیدرنگ یعنی کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا آن ماؤنٹ عرفات کے مقام پر, عرفات کے پہاڑ پر. یعنی کہ اگر ہم بات کریں جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے, حج آپ نے ادا کیا تو حج ادا کرنے کے بعد آپ نے تاریخی خطبہ دیا اور اس خطبے میں بہت سارے مسلمان موجود تھے ماؤنٹ جو کہ عرفات کے مقام پر عرفات کے پہاڑ پہ دیا گیا تھا. بعض جگہوں کے مطابق 1,24,000 کے قریب وہاں صحابہ کرام موجود تھے اور کچھ روایات کے مطابق وہاں پر اس وقت 70 سے 80 ہزار کے قریب بھی صحابہ کرام موجود تھے. یعنی مختلف ہیں لیکن اتنی بڑی اس وقت کے حساب سے عرفات کے مقام پر یہ خطبہ دیا گیا. His address proved to be his last sermon. یہ جو مطلب ایک ساتھ جمع ہونا تھا اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ یہ آخری خطبہ ہے. In this sermon he once again repeated. اس خطبے میں بھی آپ علیہ السلام نے دوبارہ اس بات کو دہرایا, the message of Islam, اسلام کے اس پیغام کو. He said, آپ علیہ السلام نے کہا, there is no God except Allah. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. He is the only God, اور وہی ایک خدا ہے. None shares his authority and power. اس کے علاوہ کسی کے پاس طاقت اور اختیارات نہیں ہیں. He fulfilled his promise. اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. And helped his prophet. اور اپنے پیغمبر کی اپنے نبی کی مدد کی. Against the force of evil. مخالف قوتوں سے, شیطان سے. مطلب سمپل سا یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں, صرف وہ ایک ہی خدا ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس طاقت و قوت اور اختیارات نہیں ہیں. وہی تمام اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اپنے پروفٹ کی مدد کی ان لوگوں سے جو کہ ان کے مخالف تھے. اس سے آگے
کل پڑھیں گے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور میری بات کا خیال رکھیے گا. میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیوز یعنی کہ کلاسز جو ہے اس میں کم سے کم پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ پہ برڈن نہ ہو. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف ٹائم کو ویسٹ کریں. ٹائم ویسٹ مت کیجیے گا, پڑھیے گا. اگر آپ کی طرف سے کوئی کمپلین مجھے موصول ہوتی ہے یا مجھے ملتی ہے تو اوبیسلی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ میں اس کو ڈبل بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں صرف اور صرف آپ کے فائدے کے لیے ہی, آپ کی آسانی کے لیے ہی فی الحال کم سے کم پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ پہ کوئی کسی قسم کا برڈن نہ ہو. لیکن آپ نے اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے. چلیں کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.